اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ معزز سامعین گرامی قدر، بعض صورتوں کے چند فضائل کے حوالے سے آپ کے سامنے گزارشات کو رکھ رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کوٹ کیا ہے کہ جتنے بے بس، بے کس، مجبور اور اس وقت عذابوں کا شکار لوگ ہوں گے، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تو پہچانتے ہوں گے، لیکن یہ کہیں گے اِنَّکُمْ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَہْجُورًا۔ آج جو ذلت کے گڑھوں میں گرے ہوئے ہیں، اس کا ایک سبب یہ ہے کہ انہوں نے اس قرآن پاک کو پس پشت ڈال دیا، اس کو چھوڑ دیا۔ یہ اللہ کی رسی تھی جس کو مضبوطی سے پکڑنا تھا۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ تھی، یہ ہر چیز کی وضاحت لیے ہوئے۔ اگرچہ یہ سائنس کی، فزکس کی، میتھ کی، بیولوجی کی کتاب نہیں ہے، لیکن اس میں تمام علوم کی بنیادی باتیں کسی نہ کسی حد تک موجود ہیں۔ اور اس کلام پاک کی تعلیم دینے والے کے بارے میں آپ جانتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اس کو پڑھتا ہے یا اس کو پڑھاتا ہے۔ اور اس کو پڑھنا قیام کے اندر، نفل کے اندر عام تلاوت سے زیادہ ثواب کا حقدار بندہ ہو جاتا ہے۔ عام قرآن پڑھنا بھی جو ہے اس کا بھی ثواب ہے، لیکن اگر کوئی بندہ اس کو نماز کے اندر، نفل کے اندر پڑھتا ہے تو اس کا ثواب اور اجر اتنا زیادہ ہے کہ انسان تصور و وہم و گمان نہیں کر سکتا۔ صرف ایک حدیث سے بات واضح ہو جاتی ہے۔ ایک بندہ صرف قرآن پڑھتا رہتا ہے اور ایک بندہ دعا کرتا ہے، ایک بندہ ذکر کرتا ہے، ایک بندہ انفاق کرتا ہے، ایک بندہ جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے۔ ہر بندہ جو دعا کر رہا ہے وہ اپنے لیے دنیا جہاں کی بھلائیاں تو مانگے گا، کیا کیا دعائیں ہیں جو بندے دنیا میں نہیں کرتے۔ لیکن یہ ایک حدیث قرآن پاک کو پڑھنے کی عظمت کے حوالے سے ہے کہ ایک بندے نے اتنا قرآن پاک پڑھا، جیسے ہمارے اسلاف کا یہ واقعات بھی موجود ہیں۔ اور یہ جو حدیث ہے اصل میں اس کے اندر حرمت نہیں ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 دن سے کم قرآن ختم نہ کرو، یہ ممنوع حرام کر کے نہیں کیا گیا، یہ اس لیے کیا گیا کہ اس کو صرف پڑھنے کے لیے نہ پڑھو، اس کے اوپر غور و فکر بھی کرو، 3 دن میں پڑھا کرو تاکہ جو پڑھے ہو اس کی کچھ سمجھ بھی آئے۔ لیکن صحابہ سے اور اسلاف سے یہ بات ثابت ہے، حضرت عثمان کے بارے میں بھی صحیح سند سے ثابت ہے، وہ کہ ایک رات کے اندر ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو ایسے لوگ جو صرف قرآن پاک پڑھتے ہیں، باقی ذکر اذکار کی جو فضیلت ہے وہ ان کو علم بھی ہے، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم صرف اللہ ہی کا کلام پڑھتے رہیں، تو ان کے بارے میں حدیث کے الفاظ موجود ہیں، صرف قرآن پڑھنے والے کو وہ کچھ مل جاتا ہے، صرف قرآن پڑھنے والے کو وہ کچھ مل جاتا ہے جو دنیا کے باقی لوگ اللہ سے دعائیں کر کر کے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اب بندہ دنیا کے لوگوں کے اوپر اگر نظر ڈالے، کوئی بندہ رزق مانگ رہا ہے، کوئی بندہ صحت مانگ رہا ہے، کوئی بندہ علاج مانگ رہا ہے، کوئی بندہ اپنے بچوں کی خوشحالی مانگ رہا ہے، کوئی بندہ اپنے قرضوں سے نجات مانگ رہا ہے، کوئی بندہ اولاد مانگ رہا ہے، کوئی بندہ رشتے مانگ رہا ہے، صرف قرآن پڑھنے والے کو ان سب کی دعائیں اکیلے کو لگ جاتی ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو اس کلام حمید کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ آیت الکرسی کے حوالے سے آپ کے سامنے چند گزارشات کو رکھا تھا، آگے اس کے آگے سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، یہ حدیث بھی آپ کے سامنے رکھی تھی، لیکن ان 2 آیات کے حوالے سے نہیں، سورۃ فاتحہ کے حوالے سے رکھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، جبریل امین ساتھ ہیں، آواز آتی ہے، کہتے ہیں آسمان کا ایسا دروازہ کھلا ہے جو صدیوں اربوں سالوں سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور آسمان سے ایسا فرشتہ نازل ہوا جو کبھی پہلے نازل نہیں ہوا۔ کیا لے کے اترا تھا؟ سورۃ فاتحہ کو اور سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کو۔ تو یہ اللہ رب العزت کی امت محمدیہ کے اوپر عطا ہے۔ اور یہ نازل کیوں ہوئی، اس کا سیاق و سباق بھی حدیث میں موجود ہے، ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم باللہ۔ صحابہ کو یہ آیت اتنی عظیم لگی، اتنی خوفناک اور دہشت زدہ ہو گئے اس آیت کے ترجمے سے، ان تبدوا ما فی انفسکم، اے اللہ کے رسول ہم پہ روزہ تو فرض کیا گیا، نماز تو فرض کی گئی، حج تو فرض کیا گیا، ہم نے سب احکامات کو مانا، قبول کیا، ہماری استطاعت میں تھا، ہم نے قبول کیا، لیکن اب اللہ نے یہ جو آیت نازل کر دی ہے کہ تم جو چیز دلوں میں سوچتے ہو اس کے اوپر بھی حساب کتاب ہوگا، جو چھپاتے ہو اس کے اوپر بھی حساب کتاب ہوگا۔ اے اللہ کے رسول ہم تو اس تکلیف کے اٹھانے کے متحمل نہیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ بات سنی تو آپ کی پیشانی پہ بل آ گئے اور آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کیا تم سابقہ امتوں کی طرح ہو جاؤ گے
کہ ہم اللہ کے بعض احکامات کو تو مانتے ہیں اور بعض احکامات کو نہیں مانتے. تم کہو سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. یہ لفظ پڑھو, یہ رسول اللہ نے صحابہ کو سکھائے. صحابہ کے کلیجے ٹھنڈے ہو گئے اور انہوں نے یہ الفاظ پڑھنا شروع کر دیے, سمعنا واطعنا, ہم نے سنا, ہم نے اطاعت کی, ہم ایمان لے کے آ گئے, اب ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. جب یہ صحابہ نے الفاظ کہے تو اللہ رب العزت کو بھی ان کے اوپر پیار آیا, اور یہ وہ موقع ہے جب یہ دو آیتیں اللہ رب العزت نے نازل کر دی کہ جب انہوں نے یہ کہہ دیا آمن الرسول سے لے کر آخر تک, جب انہوں نے کہہ دیا کہ سمعنا واطعنا, اب ہم نے سن لیا تو ہم اطاعت ہی کریں گے, تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت کو منسوخ کر دیا حکمن. تلاوت باقی ہے, کیا کہا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. آج کے بعد تمہارے اوپر اللہ نے یہ آسانی کر دی ہے, ہر نفس کو اتنی ہی محنت کرنی پڑے گی, اتنی ہی آزمائش آئے گی جس کی وہ استطاعت رکھتا ہے, اور دل کے اندر اٹھنے والے گناہوں کے خیالات ان کے اوپر آج کے بعد اللہ تمہارے اوپر گرفت نہیں کرے گا. یہ صحابہ نے جب یہ الفاظ کہے تو اللہ نے تخفیف کی. میرے بھائیو, حدیث سن کر جو بندہ عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے اس کا اور اس کا فرق دیکھیے. یہاں پہ کتنی سخت آیت تھی, اللہ نے تو یہ تک کہہ دیا دلوں میں جو سوچتے ہو, دلوں میں جو چھپاتے ہو اس کے اوپر بھی گرفت کر لوں گا. لیکن رسول اللہ نے جب انہیں سمجھایا اللہ کا حکم ہے مان لو, تو اللہ نے تخفیف کر دی کہ آج کے بعد دل میں اٹھنے والے گناہوں کے اوپر تمہیں گرفت نہ کی جائے گی. اور پھر اس آیت کی عظمت یہ اس ایسے خوبصورت اور عظیم دروازے سے نازل ہی نہیں ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب یہ نازل ہو گئی ہے نا, اب یہ نازل ہو گئی, تمہارے اوپر تخفیف بھی اللہ رب العزت نے کر دی, تمہارے اوپر رحم بھی کر دیا. اب یہ کسی بھی گھر کے اندر میرے بھائیوں کہاں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو. آپ کے سامنے جادو جنات سے بچنے کے لیے آیت الکرسی کا وظیفہ رکھا, سورت فاتحہ کا وظیفہ رکھا, سورت بقرہ کے بارے میں کہا. یہ رسول اللہ کا کلیہ ہے, یہ پیر کامل کی ہدایت ہے, یہ ولی کامل نے آپ کو اور مجھے نسخہ بتایا. اب یہ آیتیں تخفیف والی نازل ہو گئی ہیں تو کسی گھر میں صرف کتنے دن پڑھی جائیں, 3 دن, صرف 3 دن. جو بندہ ان آیتوں کو پڑھے گا شیطان لعین کے ہر شر ہر فتنے سے محفوظ ہو جائے گا. یہ پیر کامل کی جو رہنمائی یا ہدایت ہے, اس پیر کی بات ہم نے نہیں ماننی, اور گلی کی محلے کی نکر میں بیٹھے ہوئے پیر کے جادو کے ٹوٹکے کہانت کے ٹوٹکے ہم سب مانتے چلے جائیں گے, لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو دیں گے ہمیں سمجھ نہیں آئے گی. اور اسی پر بس نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 آیتوں کے بارے میں فرمایا جو بندہ ان کو رات کو پڑھ لیتا ہے, رات کو پڑھنے کے بارے میں یہ حدیث ہے, عام پڑھنے کے بارے میں ہے, 3 دن کوئی بھی گھر میں تلاوت کرے شیطان جنات کے شر سے محفوظ ہو گیا. اور اگر رات کو تلاوت کرتا ہے تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں یہ اس کے لیے کفایت کر جائیں گی. اب یہ جو کفایت لفظ ہے آپ کو پتا بڑا جامع ہے, بڑا معنی ہے. اب یہ بات کیسے پتا چلے گی کہ کس چیز سے کفایت کرے گی؟ تو صحابہ تابعین تبع تابعین کے اقوال کی روشنی میں محدثین نے 5 باتیں نقل کی ہیں. ان میں سے جو اہم باتیں ہیں وہ یہ ہیں, ایک بندہ ہر روز رات کو 1000 آیتوں کا قیام کرتا ہے, ایک بندہ 2000 کا کرتا ہے, ایک بندہ 3000 کا. ہر بندے کی اپنی روٹین ہے. ایک بندہ 100 آیتوں کا کرتا ہے کہ ساری رات کا قیام مل جائے, 100 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. ایک دن وہ سفر میں ہے, ایک دن وہ بیمار ہے, ایک دن وہ مجبور ہے, وہ کچھ نہ پڑھ سکا, اس نے صرف 2 آیتیں پڑھی تو اس کو کفایت کر گئی. کا مطلب یہاں پہ یہ لیا جائے گا جتنی وہ عبادت کیا کرتا تھا اللہ تعالیٰ صرف ان 2 آیتوں کو پڑھنے کی وجہ سے وہی عبادت تحریر فرما دیں گے. یہ محدثین نے بیان کی ہے. اور کفایت کر جائے گی سے ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ساری رات قیام کرنے کی ضرورت باقی نہ رہے گی, صرف یہ 2 آیتیں پوری رات کے قیام کے برابر کفایت کر جائیں گی. اور کفایت کا تیسرا مفہوم محدثین نے یہ لکھا کہ شیطان کے شر سے کفایت کر جائیں گی. اور چوتھا مفہوم یہ لکھا جو دیگر احادیث سے ثابت ہے کہ جادو جنات نظر بد وغیرہ سے کفایت کر جائیں گی. اگر یہ آیتیں اتنی عظیم ہیں کہ جادو جنات سے بھی کفایت کر جائیں, پوری رات کے قیام سے بھی کفایت کر دیں, شیطان لعین کے ہر شر ہر فتنے سے بھی محفوظ کر دیں, تو مجھے اور آپ کو پڑھنے میں کیا مسئلہ ہے؟ میں اور آپ پڑھتے ہی نہیں, 2 آیتیں بھی نہیں پڑھی جاتی, ایک آیت الکرسی وہ بھی پڑھی نہیں جاتی. آپ کو آیت الکرسی کے حوالے سے بتایا صبح بھی پڑھنی ہے, شام بھی پڑھنی ہے, 5 نمازوں کے بعد بھی پڑھنی ہے, رات سوتے وقت بھی پڑھنی ہے. اللہ تعالیٰ انسان کے ارد گرد ایک حفاظتی حصار بناتا ہے
اور اس حفاظتی حشار کے اندر یہ دو آیتوں کی بڑی زیادہ اہمیت ہے۔ اور اسی لیے بعض علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جو بندہ سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اور ان دو آیتوں کو پڑھتا ہے اور ان کے ساتھ آخر کے 4 کل ملا لیتا ہے، شیطان لعین کے ہر شر سے بچ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جسمانی بیماریوں سے، روحانی بیماریوں سے بھی اللہ رب العزت شفا دے دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سورۃ بقرہ پوری کی پوری کو پڑھا کرو، اس کو پڑھنا باعث برکت ہے، اس کو چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ اور آگے جو جملہ نا وہ میرے اور آپ کے لیے بڑی خطرناک تنبیہ ہے، لیکن یہ ان لوگوں سے نہیں پڑھی جائے گی، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، کسی مولوی کے الفاظ نہیں ہیں۔ اس کو پڑھنا باعث برکت ہے، اس کو چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور اس کو پڑھنے کی طاقت وہ لوگ نہیں رکھیں گے جو نکاراں ہیں، نکمے ہیں، نالائق ہیں، یعنی وہ بندے جو نکارہ ہیں، جو بندے عمل کی راہ کے اوپر چلتے نہیں ہیں اور جو چاہتے نہیں ہیں کہ ہم عمل کریں۔ نکارہ اور نالائق بندوں کو اللہ تعالیٰ بھی استطاعت نہیں دیتا کہ وہ سورۃ بقرہ کی تلاوت کر لے۔ اپنے گھروں میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، اپنے گھروں کو شیطان کا مسکن نہ بناؤ۔ 40 دن گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے، شیطان لعین کے شر فتنے سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، لوگ سوال کرتے ہیں کیا سورۃ بقرہ کی تلاوت لگا دی جائے، سن لی جائے، وہ بھی کفایت کرتی ہے؟ میرے بھائیو جی ہاں، قرآن پاک کا پڑھنا اصل ہے، اصل یہی ہے کہ قرآن پاک کو پڑھا جائے، لیکن یہ سمجھنا کہ قرآن پاک کو سننے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، تو آپ نے وہ حدیثیں نہیں سنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود کو کہا قرآن پاک پڑھیے۔ اے اللہ کے رسول میں پڑھوں آپ کے اوپر؟ جبکہ آپ کے اوپر تو نازل ہوا۔ کہا ہاں پڑھیے۔ اور جب اس آیت پہ پہنچے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، رسول اللہ زارو کتار رو رہے تھے۔ وہ کیا دن ہوگا جب ہر امت کے اوپر اس کے نبی کو گواہ لایا جائے گا، اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کا گواہ لایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زارو کتار رو رہے ہیں، اور ابی ابن کعب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ قرآن پڑھیے، سورۃ بینہ کی میں آپ سے تلاوت سننا چاہتا ہوں، اے اللہ کے رسول آپ کے اوپر قرآن نازل ہوا، آپ سننا بھی چاہتے ہیں؟ ہاں ابی، اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے کہ ابی ابن کعب سے سورۃ بینہ کی تلاوت سنو۔ ابی ابن کعب رونا شروع ہو گئے کہ اللہ نے میرا نام لیا۔ جی ہاں، اللہ نے آپ کا نام لیا۔ بتائیے یہ کتاب ایسی ہے کہ جس کو سنانے کا اور سننے کا اجر اس قدر زیادہ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، سورۃ بقرہ کے سننے کے علاوہ ایک مشہور بات ہے، ویسے تو ترتیب سے یہ بات آؤٹ ہے لیکن یہ بات آئی ہے تو سمجھ لیجئے۔ یہ مجربات اور مشاہدات سے بڑے بڑے ڈاکٹرز نے، اور آج دنیا کے اندر اس بات کو، اگرچہ غیر مسلم آپ کو پتہ ہے کلام اللہ کو روحانی اسباب سے حالی سمجھتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی لکھ دیا کہ یہ جو سورۃ رحمان ہے نا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ سمجھ نہیں سکے۔ انہوں نے کیا یہ موسیقی ایسی ہے، یہ ریدم ایسا ہے، اس کا اتار چڑھاؤ ایسا ہے، اس کا زیر و بم ایسا ہے، اس کا جو میوزیکل معاذ اللہ ان کے نزدیک ایسا ہے کہ جب یہ سنی جاتی ہے تو دل کے اوپر سکون نازل ہوتا ہے، اطمینان نازل ہوتا ہے۔ ہم نے مریضوں کے اوپر لگائی اور ہم نے دیکھا ان کی طبیعت بہتر ہونا شروع ہو گئی۔ اور الحمدللہ پاکستان کے ایک ڈاکٹر ہیں جنہوں نے کینسر کی تھراپی کے اندر سورہ رحمان کو سنانے کا انتظام کیا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں پڑھا جائے، لیکن پڑھنے سے یہ مراد نہیں کہ سننا بالکل ہی معطل کر دیا جائے یا سننے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ تجربات اور مشاہدات میں بات شامل ہے کہ صرف سورۃ رحمان کی تلاوت سننے سے انسانی جسم کے اوپر، انسانی جسم کی بیماریوں کے اوپر، روحانی جسمانی بیماریوں کے اوپر ایسے خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ بعض اوقات کینسر کا 4th سٹیج کا مریض بھی 3rd، 2nd اور ریورس پروسیس کے اندر چلا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دیتے ہیں صرف سننے سے۔ اگر سننے سے یہ ہو جاتا ہے تو آپ بتائیے پڑھنے سے کیا کچھ نہیں ہوگا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سورۃ بقرہ کے ساتھ سورہ آل عمران کی بھی تلاوت کیا کرو۔ یہ صورتیں بظاہر آپ کو سننے میں لمبی لگتی ہیں، لیکن جو پڑھنے کی عادت بنا لیتا ہے اللہ رب العزت اس کی زبان پہ ایسی جاری کر دیتے ہیں۔ تحدیث نعمت کے طور پہ بیان کرتا ہوں کہ بڑے بھائی برادر اکبر ابتسام بھائی کئی مرتبہ ایک دن میں 5 سے 10 مرتبہ سورۃ بقرہ پڑھ لیتے۔ زبان کے اوپر جب جاری ہو جائے اللہ کا ذکر پھر آسان بھی ہو جاتا ہے۔ اگر حضرت عثمان ایک دن میں ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، آپ سورۃ بقرہ کے ساتھ سورہ آل عمران کو بھی پڑھا کریں۔ چلو روزانہ نہیں پڑھ سکتے، ایک ترتیب تو لگائیے، ایک
شیڈول تو بنائیے، اے اللہ ایک ہفتے میں پڑھ لوں گا، ایک ہفتے میں ایک دن ضرور ایسا آئے گا، نہیں کر سکتے تو کم از کم ایک ماہ میں ایک مرتبہ ارادہ کر لیجئے، آج کے بعد اس رمضان کے اندر ارادہ کیجئے کہ ہم پوری زندگی میں ہر مہینے ایک مرتبہ، جو ہر روز پڑھے اس کی تو کیا کہنے، جو نہیں پڑھ سکتا وہ گھر میں چلا لیا کرے، جو نہیں چلا سکتا وہ مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ لے گا، اس کو کیا فرق ہو جائے گا؟ اور اس کے لیے کیا دنیا ہی میں بہتری ہے؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو ان دو صورتوں کو پڑھتا رہتا ہے اپنی زندگی کے اندر روٹین بنا لی، یہ بھی روٹین ہوتی ہے، یہ بھی بات یاد رکھیں، ایک ہفتے کے بعد پڑھنا بھی روٹین ہے، ایک ماہ کے بعد بھی پڑھنا روٹین ہے، اس کو بھی مداومت کہتے ہیں، کسی بھی عمل کو کسی مخصوص ٹائم طے کر کے کہ میں ایک مہینے میں ایک مرتبہ یہ پڑھا کروں گا، یہ بھی مداومت میں آتا ہے، اور محدثین نے یہ بات لکھ لی ہے، یہ سارے خوش نصیب لوگ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ جو بندہ سورت بقرہ اور آل عمران پڑھتا رہتا ہے کل قیامت کے دن یہ ابردار سائے کی طرح، ایک الفاظ یہ ہیں اور دوسرے الفاظ کیا، پرندوں کے غول کی طرح اپنے پڑھنے والے کی حفاظت کرنا شروع کر دیں گی۔ پرندوں کے جب بڑے بڑے جھنڈ اور غول آتے ہیں، کیا بلی یا کوئی جانور اس کو اچک سکتا ہے؟ ایک ہزاروں کا غول ہے، ایک چھوٹا سا جانور اگر اس کے اوپر حملہ کرے گا وہ غول اس کے اوپر حملہ آور ہو جائے گا۔ سائے دار ابر کی طرح، سائے دار بادل کی طرح اپنی رحمت کے آغوش میں اس کے پڑھنے والے کو کل قیامت کے دن لے لیا جائے گا، یا پرندوں کے جھنڈ اور غول کی مانند یہ صورتیں آئیں گی اور اللہ رب العزت سے جھگڑا کرنا شروع کر دیں گی کہ اللہ تعالیٰ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، اب اس کے اوپر عذاب کی ایک چھینٹ نہیں پڑنے دیں گے۔ اب بتائیے، میں اور آپ اگر عذابوں سے بچ گئے، اصل کامیابی دنیا کی خوشگوار زندگی کے بھی کلیے آپ کو بتائے جاتے ہیں، لیکن اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ جو اس دن عزت دار رہا وہی عزت دار ہے، جو اس دن ذلت سے بچ گیا وہی اصل میں ذلت سے بچا۔ دنیا میں عزت کما بھی لی، اس دن ذلیل و رسوا ہو گیا، انسان کسی کام کا نہیں ہے، اور یہاں پہ ذلت کی زندگی بھی گزار لی، وہاں پہ کامیاب ہو گیا تو حقیقی طور پہ کامیاب ہو گیا۔ میرے بھائیوں، سورت بقرہ اور سورت آل عمران کے علاوہ بے شمار آیتیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے۔ ایک بہت زیادہ تجربے اور مشاہدے کی بات میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ شادی نہیں ہو رہی جی، بندش ہو گئی ہے، جو رشتہ آتا ہے وہ رشتہ ہو نہیں پاتا، بات چیت بالکل قریب تک پہنچتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے ذاتی طور پہ مشاہدہ بھی موجود ہے، ذاتی تجربہ بھی موجود ہے۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سورت قصص آیت نمبر 24۔ اگر کسی بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا، کوئی باپ پریشان ہے، کوئی ماں پریشان ہے، اس آیت کو بطور وظیفہ 313 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھے، 40 دن، اللہ کے فضل و کرم سے رشتوں کی ایسی بارش ہوگی، اور جہاں پہ آپ چاہیں گے، جو رشتہ آپ نے اپنے گمان میں سب سے بہتر جانا ہوگا، اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پہ رشتہ ہو جائے گا۔ یہ آیت اس بارے میں رشتے کے حوالے سے اہم کیوں ہے؟ یہ بھی مفسرین اور محدثین نے بیان کیا ہے کہ مدین کی گھاٹی کے اوپر جب حضرت موسیٰ گئے تھے تو وہاں پہ دیکھا، آپ نے پورا مشہور واقعہ سنا ہوا ہے، دو لڑکیاں آئیں، آپ کو سارا واقعہ پڑھا، انہوں نے ان کے لیے ڈول سے پانی نکال دیا۔ وہاں پہ حضرت موسیٰ نے یہ دعا کی تھی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اور میرے بھائیوں یہ بھی سمجھا کرو، انبیاء بھی کس سے دعا کرتے ہیں؟ اللہ سے، اور کیا لفظ بول رہے ہیں؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ نبی بھی اللہ کے در کے فقیر ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کو، اللہ ہم تیری خیرات کے فقیر ہیں، ہمارے اوپر خیر و برکتوں کا نزول فرما۔ بھوک لگی ہوئی تھی حضرت موسیٰ کو شدت سے، اس وقت کئی عرصے سے کھانا نہیں تھا کھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو اس طرح قبولیت بخشی کہ کھانے کا انتظام نہ کیا بلکہ کھانا پکانے والی کا بھی انتظام کر دیا اور شادی بھی کر دی۔ اس لیے یہ آیت جن کے گھر میں رشتے نہیں ہوتے وہ پڑھا کریں۔ آپ جب بھی آپ کو کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جاتا ہے، جی بندش ہو گئی جی، اور پھر اللہ معاف کرے کسی کیا کہا جائے بہروپیے کے ہتھے آپ چڑھ جاتے ہیں، وہ آپ کا مال بھی لوٹتا ہے، آپ کو دھوکہ بھی دے دے، جی فلاں تیری پھپھو نے، تیرے تائے نے، یہ بدبخت جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹے ہوتے ہیں، خاندانوں میں لڑائیاں اور فتنہ اور فساد پیدا کرتے ہیں، فلاں نے بندش کی ہے، فلاں خود ہی سٹوری سن کے، بعض تو کاہن ہوتے ہیں
انشاءاللہ اس حوالے سے بھی موقع ملا آپ کو بتاؤں گا یہ کہانت کے قصے کیسے چلتے ہیں اور یہ کہانت کیا ہے۔ لیکن اکثر جو جادوگر نہیں بھی ہوتے، کاہن نہیں بھی ہوتے، آپ اسے سٹوری سن کے بچپن میں کیا معاملہ جی میری تائے کے ساتھ رشتہ تھا جی میری، اس نے بس جادو کر دی ہے، اس نے بندش کر دی ہے۔ ان فراڈیوں کے ہتھے آپ چڑھ جاتے ہیں۔ اللہ سے ڈرا کریں، اللہ کا کلام پڑھیں، اللہ کے کلام کے ذریعے اپنے مسائل حل کرنے کی کوشش کر کے دیکھتے تو صحیح، نہ مسئلے حل ہو پھر کہیے۔ اور اسی طرح ایک اور مسئلہ جو لوگ بڑے زیادہ پوچھتے ہیں، اور وہ بھی ذاتی تجربے اور مشاہدے کا اللہ کے فضل و کرم سے، یہ وظائف جن جن لوگوں نے پڑھے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی رشتے سے پریشان ہے ان کے رشتے بھی ہو گئے، اور اگر کوئی بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہے اس کی اولاد بھی ہو گئی۔ اور وہ کیا، سورۃ انبیاء آیت نمبر 89، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ آیت آپ نے پڑھنی ہے 313 مرتبہ میاں بیوی نے، جن کے گھر میں اولاد نہیں ہو رہی 40 دن عورت پورے کرے، وقفہ آ جائے 40 دن پورے کرنے ہیں، اور مرد نے بھی پڑھنی ہے 40 دن ہر نماز کے بعد 313 مرتبہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ اولاد بھی دے گا، لیکن اس وظیفے کے ساتھ ایک وظیفہ اور ملانا ضروری ہے، وہ اگرچہ ترتیب میں آخر میں آئے گا لیکن بات آئیے تو سن لیجئے، اس کے ساتھ کیا پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ۔ اس وظیفے کے ساتھ 313 مرتبہ استغفر اللہ کو ملانا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بیٹے دیتا ہے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے۔ آپ نے 313 مرتبہ، اور یہ استغفار سے زیادہ مجرب اولاد نرینہ صالحہ کے لیے کوئی اور وظیفہ نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے ساتھ یہ دعا ملانی ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے جو لوگ بے اولادی کے مرض کا شکار ہیں اللہ اس مرض کو بھی دور کرے گا اور اولاد صالحہ نرینہ بھی عنایت کرے گا۔ آگے چلتے ہیں، سورتوں میں مسبحات آپ کو پتہ کن کو کہا جاتا ہے؟ سبح، یسبح، سبح اور سبحان، یہ 4 الفاظ کے ساتھ جو صورتیں شروع ہوتی ہیں ان کو مسبحات کہا جاتا ہے۔ اور یہ صورتیں کتنی ہیں؟ 7۔ سورت صف، حدید، جمعہ، تغابن، سورت سبح اسم ربک الاعلیٰ اور سورت اسراء، یہ 7 صورتوں کی جو بندہ تلاوت کرتا ہے، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں۔ ان صورتوں میں، ان 7 صورتوں میں ایک آیت ایسی ہے، اور محدثین نے اس آیت کے بارے میں بھی لکھا لیکن یہ بات طویل ہو جائے گی، آپ 7 کی 7 صورتیں پڑھ لیں۔ ان 7 صورتوں میں ایک آیت ایسی ہے جس اکیلی آیت کی تلاوت 1000 آیتوں سے بہتر ہے، اور یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ یہ مسبحات کی تلاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے کیا کرتے تھے، آپ بھی کیا کریں۔ اسی طرح سورت کہف کا، اس کی فضائل کے حوالے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی سورت کہف کی فضیلت کی جتنی روایات ہیں وہ ساری ضعیف ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ سورت کہف کی فضائل کی بعض حدیثیں حسن درجے کی ہیں اور بعض حدیثیں حسن لغیری ہی ہیں کہ دیگر طرق ان کی حدیث کی سند کو مضبوط کر دیتے ہیں۔ ان میں سے یہ ہے، جو بندہ سورت کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لیتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا، اگرچہ دجال ظاہر بھی ہو جائے۔ یہ حدیث بھی حسن درجے کی ہے، 10 آیتیں سورت کہف کی پہلے یاد کریں، اور یہ حدیث بھی حسن درجے کی ہے کہ جو جمعے کو پڑھتا ہے اگلے جمعے تک اس کے لیے روشن ہو جاتی ہے، اور یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ ایک بندہ سورت کہف کی تلاوت کر رہا تھا، رسول اللہ کے دور میں صحابی رسول، آسمان سے ابر نازل ہوا، آسمان سے ایک عجیب و غریب چیز نازل ہوئی، عینی طور پہ اس نے دیکھا، جس کو دیکھ کے اس کا گھوڑا بدکنا شروع ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ لے کے گیا، اللہ کے رسول یہ کیا تھا؟ تو رسول اللہ نے کہا تھا سورت کہف کی تلاوت سننے کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے اور ان میں سکینت موجود تھی۔ سکینت کا کیا مطلب ہے؟ سکینت کا مطلب یہ، اگر کوئی بندہ کینسر کا بھی مریض ہو، کوئی بندہ ڈپریشن کا بھی مریض ہو، کوئی بندہ شوگر کا بھی مریض ہو، آسمان سے جب سکینت اترتی ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے جسمانی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں اور روحانی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں۔ تو سورت کہف کے بارے میں یہ 3 روایتیں تو حسن درجے کی ہیں اور صحیح ہیں، البتہ باقی روایات کے اندر علماء کا اختلاف ہے، اس لیے وہ ہم آپ کے سامنے نہیں رکھتے، لیکن ان روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ سورت کی بے شمار اہمیت ہے۔ اسی طرح سورت یاسین کے بارے میں یہ بات معروف ہے کہ اس کے بارے میں جتنی احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سورت یاسین کے فضائل امت تک باسند نہیں پہنچے، لیکن
حضرت عبداللہ ابن عباس نے سورۃ یاسین کی ایک ایسی فضیلت بیان کی ہے جو صحیح سند سے موجود ہے، اور جب صحابہ کسی شے کی یا آخرت کی کوئی فضیلت بیان کرے نا، مطلب ایک صحابی کے کہ آخرت میں فلاں شخص کو یہ عذاب ہوگا، یہ اگرچہ رسول اللہ نے تو نہیں کہا تو صحابی ہیں، لیکن اس کا حکمن مرفوع ہوگا، کیونکہ صحابی قیامت کے حوال کے بارے میں یا ثواب اور فضیلت کے بارے میں اپنی طرف سے بات نہیں کہتے۔ گویا عبداللہ ابن عباس واحد ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مفہوم پہنچا اور انہوں نے یہ بات ہم تک پہنچا دی۔ جو بندہ اگرچہ انہوں نے اس کی نسبت رسول اللہ سے نہیں کی، لیکن یہ کہا جو بندہ سورہ یاسین صبح پڑھتا ہے شام تک کے لیے اس کے لیے برکات ہیں، جو شام کو پڑھتا ہے صبح تک کے لیے اس کے لیے برکات ہیں، اور بعد دیگر روایتوں میں ہے شام کو پڑھے صبح تک کے لیے آسانی ہے، صبح کو پڑھے شام تک کے لیے آسانی ہے، اور یہ آسانی کا لفظ بھی جامع ہے، آسانی کا لفظ بھی ماننے ہے کہ یہ ہر چیز میں آسانی ہے۔ رزق کی کمائی کے لیے نکلا اس میں آسانی، شیطان کے شر کا شکار ہے اس میں آسانی۔ گویا اس سورت کو پڑھنے سے بھی انسان آسانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ کل آپ کو پتہ ہے انشاءاللہ آخری عشرہ شروع ہو جانا ہے، اور پاکستان بھر میں جو لوگ اعتکاف کرنا چاہتے ہیں، اعتکاف کا سنت طریقہ یہ ہے کہ جس دن کا اعتکاف کرنا شروع کرنا چاہتے ہوں اس رات سے پہلے مسجد میں پہنچنا۔ کیا مطلب؟ یعنی جو 10 دن پورے کا یا 21ویں کے دن کا اعتکاف کرنا چاہیں وہ کل مغرب سے پہلے مسجدوں میں پہنچیں اور اپنے خیمے میں صبح فجر کی نماز پڑھ کے داخل ہوں۔ گویا اعتکاف کے اندر پہلی شرط یہ ہے کہ جس دن کا رکھنا چاہتا ہے اس سے مغرب سے پہلے مسجد میں آئے، اور اب اگر اعتکاف کرنے کے لیے آ گیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گیا ہے، پھر ساری رات اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے، اور فجر سے پہلے اپنے خیمے میں نہیں گھسنا، اور سنت طریقہ یہی ہے۔ اس کے بعد اپنے خیمے میں آرام بھی کر سکتا ہے، اور جو وہ کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ ایک بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کس قدر عقل کے اوپر پردہ ہے میرے بھائیو۔ اعتکاف سے بہتر آئسولیشن کیا ہو سکتی ہے؟ اعتکاف سے بہتر SOPs کا خیال کہاں رکھا جا سکتا ہے؟ 6 فٹ 10 فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے، اس سے بہتر کرنٹینہ اور آئسولیشن جو آپ نے چکر چلایا ہوا ہے اس سے بہتر کہیں پہ ہو سکتا ہے؟ مجالس کی تو آپ نے اجازت دے دی، جلوسوں کی تو اجازت دے دی، یوم علی کے جلوس تو نکلیں گے، مجالس تو ہوں گی، اعتکاف پہ آپ نے پابندی لگا دی۔ گویا اعتکاف کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اسلامائزیشن کے خلاف ایک ایجنڈا ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق